عظمت صحابہ میڈیا۔ گستاخوں سے لڑائی ہے نا، ناموس رسالت کے گستاخ ہوں پھر بھی ان سے لڑائی ہونی چاہیے۔ ناموس صحابہ سے غداری کر رہے ہوں، ناموس اہل بیت سے غداری ہو رہی ہو، پھر بھی نفرت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ توجہ کیجئے، میں ایک خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے جنت سے پوچھا، ساری دنیا تجھے مانگتی ہے، تو بھی کسی کو مانگتی ہے؟ جنت نے خوبصورت جواب دیا ہے۔ کراچی کے دوستو سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا، بلکہ آج اس جملے پہ اگر آپ تڑپے تو شہداء کی روحیں بھی آپ کو سلام پیش کریں گی، خوش ہو جائیں گی۔ میں نے جنت سے پوچھا، سبھی تجھے مانگتے ہیں، تو کسے مانگتی ہے؟ جنت نے تڑپ کر کہا، میں محمد کے صحابہ مانگتی ہوں۔ میں نے کہا یہ کہیں جذباتی جملہ تو نہیں ہے؟ کہیں جذباتی جملہ تو نہیں ہے جنت کا کہ زمین پر صحابہ ہو رہی ہے اور جنت نے سنا تو اس نے کہا میں بھی صحابہ مانگتی ہوں؟ جنت نے کہا نہیں، جذباتی جملہ نہیں ہے، صحابہ ہم جذبات میں نہیں بلکہ مجنوں اور دیوانگی میں نہیں، ورنہ دنیا کا مجنوں تو یہ تھا نا۔ اسے کسی نے کہا کہ مجنوں صاحب آپ حافظ قرآن ہیں؟ تو اس نے مسکرا کر کہا ہاں میں حافظ قرآن ہوں۔ نے کہا سناؤ قرآن۔ کہنے لگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ کہا آگے بڑھا۔ کہنے لگا جی ساڈا قرآن لیلا تے ختم ہو جاندہ ہے، ہمارا قرآن لیلا پہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجنوں کا اگر قرآن لیلا پہ ختم ہوتا ہے، میں صحابہ کا نام لیتا ہوں تو الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت میں مجھے صحابہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ میں دیوانگی میں نہیں کہہ رہا، میں مجنوں بن کر نہیں کہہ رہا، میں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں۔ اس پر اگر کوئی بحث کرے، قرآن کی ہر آیت میں صحابہ نظر آتے ہیں، ہر شد مد میں صحابہ نظر آتے ہیں۔ ساری دنیا جنت مانگتی ہے، جنت کسے مانگتی ہے بھائی؟ بولو، سارے بولو گے تو میں اگلی بات کہہ سکوں گا۔ جنت کنہیں مانگتی ہے؟ آخری بندے تک بولنا چاہیے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بھی بول کر کہیں جنت کنہیں مانگتی ہے؟ جنت کس کو مانگتی ہے؟ میں نے جنت سے سوال کیا، میں نے کہا کیوں مانگتی ہے؟ دلیل قرآن سے۔ اکابر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، قرآن کریم نے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں آقا علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ اس سے مراد بالاتفاق تمام مفسرین نے صحابہ کرام کو لیا ہے کہ والذین معہ سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ میں نے کہا ان صحابہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہا اشداء علی الکفار، اپنے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کہا رحماء بینہم ہے، آپس میں شیر و شکر ہے۔ کرتے کیا ہے؟ قرآن نے کہا تراہم رکعان سجدہ، جب بھی دیکھا جاتا ہے وہ رکوع میں نظر آتے ہیں یا سجدے میں نظر آتے ہیں۔ دیکھو یہ مختصر سے جملے ہیں، بہت خوبصورت جملے ہیں۔ محمد الرسول اللہ میں نبی کا تعارف، والذین معہ میں صحابہ۔ خصوصیات کیا ہیں؟ دشمنوں کے لیے سرگرم ہیں، دوستوں کے لیے شیر و شکر ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ تراہم، کہا جب بھی دیکھا جاتا ہے، رکعان سجدہ، ترتیب کو برقرار رکھا ہے قرآن نے، رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ کہا رکعان سجدہ، وہ رکوع میں نظر آتے ہیں یا سجدے میں نظر آتے ہیں؟ دشمن نے کہا، اس نے کہا یہ نبی سے چمٹے ہوئے اس لیے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، ریاست بننے والی ہے، وزارت عہدے آنے والے ہیں۔ یہ ابو بکر تبھی ساتھ ملا ہوا ہے کہ یہ چاہتا ہے
کہ ریاست بنے تو اعلیٰ عہدے پر فیض ہو جاؤ، پھر ریاست میں کوئی اچھی وزارت لے لو۔ ہے جب اس نے وہاں کہا تو قرآن کریم بول پڑا، عرشوں سے آواز آتی ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جب بھی دیکھا جاتا ہے تراہم رکعان سجدہ، کہ یہ رکوع میں نظر آتے ہیں، یہ سجدے میں نظر آتے ہیں۔ کراچی کے دوستو، جب دشمن صحابہ نے کہا، یعنی آج سے 1400 سال پہلے جو صحابہ پہ تنقید کر رہا تھا، جو صحابہ کو جو ہے بھونک رہا تھا، صحابہ کے خلاف اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے، اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا وزارت چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، کہا میں کہتا ہوں تراہم رکعان سجدہ، یہ رکوع میں نظر آتے ہیں، یہ سجدے میں نظر آتے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ وزارت حاصل کرنے کے لیے، یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے۔ کہا سنو، میں دلوں کے راز جانتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں ان کے بارے میں اعلان کرتا ہوں۔ کیا اعلان ہے ربا؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اور کچھ نہیں چاہتے، میرا فضل چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، یہ میرا فضل چاہتے ہیں، یہ میری رضا چاہتے ہیں۔ توجہ کراچی کے دوستو، میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا۔ جنت نے جو کام کیے سنا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ آواز مشیت آئی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ میرا فضل اور میری رضا چاہتے ہیں۔ جنت نے تڑپ کر کہا سبھی مجھے چاہتے ہیں، نہیں بات سمجھ آئی؟ سبھی مجھے مانگتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یہ جنت نہیں مانگتے، میری رضا مانگتے ہیں۔ یہ جملہ کل شولوں میں جانے والے نے کہا تھا، آگ میں جا کر میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ آج یہاں سے آواز آ رہی ہے اور خالق خود فرما رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میری رضا چاہتے ہیں۔ جنت نے تڑپ کر کہا ربا یہ مجھے نہیں چاہتے۔ دیکھو میں نے پہلے کہا ہے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ میں آپ کی کرسی کی تعریف نہیں کر سکتا، مجھے معاف رکھنا، میں تو اللہ کی تعریف کر سکتا ہوں۔ جنت نے تڑپ کر کہا یہ مجھے نہیں چاہتے، یہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ کہا یہ اس لیے تجھے نہیں چاہتے، میں نے ان کو ایسا محبوب دیا ہے جو گھر سے منبر تک چلے تو میں اس کی قدموں کی برکت سے جنت نہیں روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہوں۔ جس محبوب کے قدموں میں جنت ہو، اس محبوب کو دیکھنے والے بھلا تجھے مانگیں گے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ چلو میں اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ جنت نے کہا میں نے شب معراج انہیں دیکھا، مجھ سے گزر گئے۔ گزرے تو جنت نے تڑپ کر کہا جبرائیل یہ کون ہے اتنے خوبصورت؟ میں نے دیکھا ہے تو مجھے شباب مل گیا ہے، میں نے دیکھا ہے تو مجھے جوانی مل گئی ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا یہ آمنہ کے لال ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ جنت نے تڑپ کر کہا اتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت ہے؟ کہا جنت کہہ رہی ہے کہ میرے اندر ہر چیز خوبصورت ہے، حوریں خوبصورت ہیں، غلمان خوبصورت ہیں، محلات خوبصورت ہے، چلنے والی نہریں خوبصورت ہے، درخت خوبصورت ہے، پھلواڑی خوبصورت ہے، ہر پھول خوبصورت ہے، لیکن جنت میں وہ خوبصورتی نہیں نظر آئی جو محمد کی زلفوں میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ جنت نے تڑپ کر کہا اتنے خوبصورت۔ آقا نے پوچھا یہ میرا خطیبانہ جملہ ہے لیکن اس کے اندر ریسرچ ہے، اس کے اندر ایک بات ہے۔ جبرائیل امین سے جنت محو گفتگو تھی۔ آقا نے پوچھا جبرائیل چلتے ہمارے ساتھ ہو، گفتگو کسی اور سے کر رہے ہو؟
جی میں جنت سے محو گفتگو ہوں، جنت کیا کہتی ہے؟ کہا جنت آپ کو دیکھ کر رش کر رہی ہے، جنت آپ کو دیکھ کر رش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اتنا خوبصورت، اتنا حسین۔ آقا نے فرمایا تیری جنت کو حیران نہ کر دیں ہم، تیری جنت کو حیران نہ کر دیں؟ جی حیران کر دیجئے۔ آگے بڑھے تو ایک محل کے دروازے پہ حور نظر آئی، آپ نے دیکھا تو برجستہ فرمایا جنت کی حور تیرا کیا خیال ہے، تیرا نکاح میں اپنے یار بلال سے نہ کر دوں؟ تیرا نکاح اپنے یار بلال سے نہ کر دوں؟ حور سوچنے لگی تو حضور نے برجستہ فرمایا یہ تو میں نے کہہ دیا ہے کہ تیرا نکاح میں اپنے یار بلال سے نہ کر دوں، ورنہ بلال سے پوچھنا پڑے گا پتہ نہیں تمہیں قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جنت نے پیچھے ہٹ کے تڑپ کے کہا جس کی جماعت کا کالا بلال اتنا بلندیوں پہ کھڑا ہو کے اودی حوراں تے بھی تک نہ پہندی ہوئے، نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ باتیں وہاں کی کرنے کی ہیں، یہاں کے کرنے کی نہیں ہیں۔ جیدی حوراں تے تک نہیں پہندی اور ہے رنگ دا کالا، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، سین کو شین بولتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے بارے میں اس کا محبوب کہہ رہا ہے وہ پتہ نہیں اس جنت کی حور کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جس کی جماعت میں بلال اتنا اونچا ہو اس کی جماعت میں ابو بکر کتنا اونچا ہوگا؟ نہیں پھر سنیے کراچی والوں، فتح مکہ کے موقع پر سورج ڈھلنے لگا، میسج دے رہا تھا کہ اسے سجدہ کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے یوں پلٹ کر دیکھا تو دیوانے سمجھ گئے حضور کسی کو بلانا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ دوڑ کے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کسے بلانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہم اپنے یار بلال کو بلانا چاہتے ہیں۔ بلال کہاں ہے؟ یہ ایک میرا نظریاتی جملہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اسے زندگی بھر ذہن میں رکھنا۔ کہا جی بلالو ادھر کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ارے یار بلال کونے میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی کل تک ماریں کھاتے رہے تھے، انہی گلیوں میں ہمیں گھسیٹا گیا تھا، آج ہمارے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹنے والے کانپ رہے ہیں۔ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ کتنے عرصے کے بعد کانپ رہے ہیں؟ کہا صرف 13 سال کے بعد کانپ رہے ہیں۔ 13 سال پہلے ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ہم اگر نعرہ لگاتے تھے تو یہ ہمیں لگانے نہیں دیتے تھے۔ 13 سال کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ آج نعرہ گونج رہا ہے، یہ کانپ رہے ہیں۔ نعرہ گونج رہا ہے لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کانپ رہے ہیں۔ کیوں کانپ رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ بلال کونے میں بیٹھا ہے، کہنے لگا جی مکہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے لوگ ارد گرد جمع ہو کے کھڑے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، پتہ نہیں آج ہمیں کوئی اذان بھی دینے دیتا ہے یا نہیں دینے دیتا۔ اور جب غربت کا زمانہ تھا، جب اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا تو بلال مؤذن تھا۔ آج مکہ فتح ہو گیا ہے، آج ہجوم 11 میں کھڑا ہوا قائد پتہ نہیں ہمیں موقع بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ کملی والے محمد نے مسکرا کے کہا میری دعوت، میرا اسلام، میرا نظریہ کہتا ہے جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں نہ وہ تنگی میں بھولائے جا سکتے ہیں، نہ فتح مکہ کے موقع پہ بلائے جا سکتے ہیں۔ ان کی قربانی یہی چاہتی ہے کہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ میں نے کہا جو آقا زندہ بلال کو اتنا اہمیت دے رہا ہے، اس کے مشن پہ قربان ہونے والے یاسر اور عمار کے خاندان کو کتنا نوازتا ہوگا۔
ان شہداء کو کتنا عزت ملتی ہوگی. توجہ,